گزارشات عرض کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوں، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں میرا بیان مشورے سے طے ہے۔ اس لیے اس مبارک موقع پر کچھ اپنا حصہ بھی اس میں ڈال کر بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو سعادتوں کا مستحق ٹھہرانے کی سوچ رہا ہوں۔ الحمدللہ مولانا عثمان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اس محفل کے روح رواں، اس مجلس کو 5 چاند لگانے والے عن قریب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ حاضرین مجلس، انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہے۔ انسان جب تک چل رہا ہے، بول رہا ہے، صحت مند ہے، اس کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس کے کانوں میں قوت سماعت ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے بات کر سکتا ہے، تب تک تو یہ انسان عزت والا بھی ہے، تب تک یہ انسان بولنے والا بھی ہے، تب تک یہ انسان سننے والا بھی ہے۔ لیکن جو ہی انسان کے اوپر بڑھاپے کے بادل منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، یا انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کے کان جواب دے دیتے ہیں، یا اس کی آنکھیں دیکھنے سے معذرت کر لیتی ہیں، اس کی زبان بند ہو جائے، وہ چارپائی پہ لیٹ جائے، بیمار ہو جائے، تو یہ انسان دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ میری بھی اللہ سے دعا ہے، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اللہ ہم سب کو کسی بھی دوسرے شخص کا محتاج نہ بنائے۔ ہم سب کمزور ہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، بڑے سورج کو پیدا کرنے والا اللہ، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ، ستاروں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو بلندی عطا کرنے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، چاند کے لیے منزلیں مقرر کرنے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورج کی منزلیں مقرر کرنے والا، چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا، چاند کو بڑا اور چھوٹا کرنے والا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند کے پیچھے، چاند سورج کے پیچھے، یہ فضا میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ستارے، سیارے، سورج اور چاند کا یہ نظام جو فضاؤں میں گھوم رہا، چل رہا ہے، یہ سب کے سب یہ تیر جو رہے ہیں، در حقیقت یہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، وہ اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی، جس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے جس کا کوئی اندازہ نہ کر سکے۔ وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جس نے زمین بنائی، بڑے بڑے پہاڑ اس میں بنائے، انسان لاکھوں اربوں کروڑوں انسان بنائے، حیوانات حشرات الارض بنائے، وہ اللہ تھکا نہیں، وہ اللہ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اللہ نہ تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اللہ کو
کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، وہ زبان سے پاک اللہ، ہاتھوں سے پاک اللہ، پاؤں سے پاک اللہ، وہ اللہ ان ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک۔ میرے اور آپ کے لیے بہت سی کمزوریاں ہمارے جسم میں اس اللہ نے رکھی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، خدا بیمار نہیں ہوتا۔ ہم قوت سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، خدا سننے سے محروم نہیں ہوتا۔ ہم بولنے سے محروم ہو سکتے ہیں، اللہ بولنے سے محروم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ساری قوتیں میرے اور آپ کے اندر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، انسان کو بھی بنایا۔ انسان کو بنانے کے بعد کیا اسے اندھیرے میں رکھا؟ نہیں۔ صحرا میں بھٹکتا ہوا چھوڑا؟ نہیں۔ جنگلوں میں ٹکرے مارتا ہوا چھوڑا؟ نہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ انسانوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہو، تمہیں پیدا کرنے کا سب سے بڑا اعلیٰ مقصد وہ اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو خدا کے قرآن سے جڑ گیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو خدا کے دین سے جڑ گیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو خدا کے نبی کا دامن تھام لے، وہ سب کچھ پانے والا ہے۔ جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید ایک ایک لفظ ہمیں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا بھی ثواب سے محروم نہ ہو، سننے والا بھی ثواب سے محروم نہ ہو، دیکھنے والا بھی ثواب سے محروم نہ ہو، قرآن والے سے محبت کرنے والا بھی ثواب سے محروم نہ ہو۔ اسی قرآن میں اللہ پارہ نمبر 28 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جہنم کی دہکتی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، سنو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، اور اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین پہ چلیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ چلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود بھی دین پہ عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، ہمارے گھر والے بھی دین پہ عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری لگا دی ہے۔ ہمارا گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، دین سے بھی نوازا ہے، دین کے مختلف تقاضے، دین کی مختلف جہتیں الحمدللہ ہمارے گھرانے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مرد حضرات ان کو جتنا دیندار ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خواتین کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی نے کہا تم مجھے ایک پڑھی لکھی عورت، تم مجھے ایک سمجھدار دیندار عورت دے دو، میں تمہیں ایک خاندان دیندار بنا کر دے دوں گا۔ خاندان کو دین پر چلانے میں اہم کردار خواتین کا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، چلتے پھرتے وہ اللہ کا نام لیں، کھانا پکاتے وقت اللہ کا نام لیں، گھر کے دیگر چھوٹے بڑے کام ہاتھوں سے کریں تو زبان سے اللہ کا نام جاری کریں۔ گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔
ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک عرصے سے ہر ایک آدمی پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے، پریشانی ہے، پیسہ نہیں ہے، بس نہیں پورا ہو رہا۔ تو آیا ہماری یہ ساری زندگی اسی پریشانی میں گزر جائے گی؟ اسی پریشانی میں ہماری یہ زندگی گزر جائے اور ہم قبر کے پیٹ میں چلے جائیں اور ہم ہائے ہائے کرتے رہیں، بھاگتے دوڑتے رہیں، نہ ہمیں اپنی نماز کی کوئی فکر، نہ اپنے دین کی کوئی فکر ہو، نہ ذکر و اذکار کی کوئی فکر ہو، نہ ہم اللہ کو پہچانے، نہ اس کا حق ادا کریں، نہ رسول کا حق ادا کریں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے دیندار ہیں؟ اس لیے ضروری یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ ہی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اس نے جو نوالا، جو روٹی، جو کھانا، جو رزق ہمارے مقدر میں رکھا ہے، إِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی آدمی اپنا رزق کھائے بغیر نہیں مر سکتا، نہیں مر سکتا، موت نہیں آ سکتی۔ ہم جو محنت کریں تھوڑی بہت، لیکن ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو پیسہ کمانے میں لگا دیں، یہ بڑی ناکامی کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم ہر وقت 24 گھنٹے اس چیز کا نہ سوچیں کہ بس پیسہ ہماری انکم کیسے بڑھ جائے، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ حدیث پاک، حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے رزق ہر انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتا ہے، اپنے آپ کو اس رزق کے پیچھے اتنا کیوں تھکاتا ہے؟ تو ہم اصل چیز یہ ہے کہ آج ہماری ضروریات اتنی نہیں ہیں، ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ خواہشات کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتی، خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، وہ آدمی عقل مند ہے جو اپنے ذات پہ اعتراض کرتا ہے، جو دوسروں پہ اعتراض نہیں کرتا، جو اپنی کمیاں گنتا ہے، میرے اندر کون کون سی کمزوری ہے، میرے اندر کون سی کوتاہی ہے، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں، اور ایسے کام کرتا ہے جو خدا کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لیتا ہے، اپنی ہر خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب قبر کا معاملہ آئے، آخرت کا معاملہ آئے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا معاملہ آئے، جب اس پہ اس سے بات کی جائے تو کہتا ہے او اللہ جی غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف ضرور کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارا یہ حق تو بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کو پہچانیں جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، زبان رک جائے ہم گونگے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں اگر دیکھنا چھوڑ دیں، اس کی پلکیں اگر کٹ جائیں تو یہ آنکھیں مٹی سے بھر جائیں، اس میں آنکھوں کو ہر منٹ کے بعد ہمیں دھونا پڑے، لیکن اللہ نے جو فلٹر کا نظام اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اس میں ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ نعمت آج 30 سال 35 سال ہو گئے ہمارے پاس ہے، لیکن اس نعمت کی قدر ہمارے پاس تب ہوگی جب یہ نعمت چھن جائے گی۔ تو نعمتیں چھننے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ موت ہر انسان کے سر کے اوپر ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ برف کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو برف گلنے کا کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ کوئی لینے والا مجھے آئے گا، میں فروخت ہوں گی، وہ نہیں انتظار کرتی، وہ گلتی ہے۔ کامیاب تاجر وہ ہے جو برف کو گلنے سے پہلے اس کو فروخت کر دے۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم گرم دھوپ میں اس کے سامنے کھڑے ہیں، گویا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی کا دن گزر گیا ہے، یہ ہماری زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ آج کا جو دن ہے یہ کبھی بھی دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے نامہ اعمال میں یہ نوٹ ہو چکا ہے ہم نے اس دن اچھائیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پڑھنے کی بھی، دین سمجھنے کی بھی، اور اس پہ اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
سعد شاہ کو مبارک ہو، اس کا حفظ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے گھرانے میں اللہ کی یہ نعمتیں جو پل پل ہمیں مل رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، جب ہم نہیں ہوں گے یہ ہمارے لیے کم از کم دعا تو کریں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ تو کہیں گے ہمارے گھرانے کے وہ فلاں فلاں لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہم ان سے یہی امیدیں رکھتے ہیں۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، امریکہ سے ایک لاش آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اسلام آباد کا واقعہ ہے، لاش پڑی ہوئی ہے والد کی، بیٹا وہ سائٹ پہ ہے۔ امام صاحب نے کہا بیٹا آؤ، جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے، والد کا جنازہ ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹا پھر کھڑا ہے چپ، پھر اسے بلایا گیا، چپ کھڑا ہے، تیسری مرتبہ بلایا گیا، وہ خاموش کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے اس باپ کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ اس نے جنازہ پڑھنے کا طریقہ مجھے کبھی نہیں سکھایا، ڈالر کمانا سکھایا ہے وہ تو میں کما رہا ہوں، لیکن جنازے کا طریقہ نہیں سکھایا، اپنے اس باپ کا جنازہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔